الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوق الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کے مختلف معاملات اور مختلف واقعات اور مختلف دعائیں اور مناجات، اور آج کل دعائیں خاص چل رہی ہیں۔ آج ہم تہجد کے شروع کرنے سے پہلے نبی پاک نے جو دعا پڑھی تھی اس کو بیان کریں گے، اور یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے سورت 15 پارے کی سورت اسراء کی، اس میں نمازوں کے ٹائم کا تعین کیا گیا جب معراج پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہجرت سے 1.25 سال پہلے۔ اس سے پہلے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے تہجد کا پڑھنا فرض تھا۔ جب 5 وقتہ نماز آ گئی تو پھر نبی پاک کے لیے تہجد رہ گئے اور امت کے لیے وہ نفل اور سنت بن گئے، اور جو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، جو نہیں پڑھے گا تو اس کی مرضی ہوگی، لیکن فضیلت اس کی بہت زیادہ ہے کہ حشر کے میدان میں جب آواز لگے گی کہ راتوں کو نیند کی قربانی دینے والوں وہ اٹھو، اور ایک جماعت کھڑی ہوگی اور اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ تمہارا کوئی حساب ہی نہیں ہے، تم نے قربانیاں دی ہیں، تمہارا آج حساب نہیں ہوگا، اور وہ شہیدوں کی طرح بغیر حساب کے، اور وہ بھی جو 70,000 امت کے مومن جو بغیر کسی علاج معالجے کے اللہ پہ توکل پہ رہ جاتے تھے، اور پھر ان کا بھی ہوگا اور وہ حساب نہیں ہوگا، اس کے بعد باقی لوگوں کا حساب شروع ہوگا، اور یہ 500 سال پہلے جنت میں جا چکے ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے یہاں ایک دعا کا ذکر کرنا ہے کہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور تہجد اس کو کہتے ہیں کہ جس میں تیسرا پیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما لیتے تھے تو پھر اٹھ جاتے تھے، تو اٹھ کے جو نفل پڑھتے تھے اس کے بعد چونکہ نیند نہیں ہوتی اس لیے اس کو تہجد کہا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ پڑھتے اور جو جتنا تلاوت دل ہوتا کرتے رہتے، جب اذان بلال رضی اللہ عنہ جب اذان دیتے تو پھر آپ کچھ دیر کے لیے سستا لیتے، دائیں پہلو پہ لیٹ جاتے 2 سنتیں پڑھ کر، اور اس کے بعد جماعت کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو اس کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا جو ہی اٹھتے تھے تو وہ ایک خاص دعا ہے، بڑی شان والی دعا ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے۔ الحمدللہ میں نے تو یاد کر رکھی ہے، تو جو ہی اٹھتا ہوں تو یہ پہلے پڑھتا ہوں، اور اس میں الفاظ آپ یاد کر لیں، اور اس کے لیے نبی پاک نے فرمایا اب امت پہ فرض نمازیں آ گئی ہیں، لیکن یہ 3 چیزیں نفل رہ گئی ہیں، جس میں ہے کہ ایک یہ وطر ہے جو عشاء کی نماز میں پڑھے جاتے ہیں، اور مسواک وغیرہ کرنا ہے، اور تہجد کے نفل پڑھنے ہیں۔ یہ جو پڑھنا چاہے تو یہ پڑھے، واجب نہیں کیے گئے، لازم نہیں کیے گئے کہ مشقت نہ بن جائے۔ اور اس کے لیے وہ الفاظ جو میں سناتا ہوں آپ کو وہ یہ ہیں: اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن انت الحق وقولک حق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق، ساعہ قیامت، والساعۃ حق، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت، انبت میں رجوع کرتا ہوں، وبک خاصمت تو تیرے لیے ہی ہم جھگڑا کرتے ہیں، یعنی محبت بھی اللہ کے لیے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، وبک خاصم تو تیرے لیے ہی جھگڑتے ہیں، اپنا کوئی مفاد نہیں ہوتا، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ اور تجھ کو یہ حاکم بناتے ہیں کہ شرعی قضا ہو، شرعی فیصلے ہوں۔ اسلامی مملکت پاکستان تو بنا ہی اس لیے تھا کہ اللہ کا حکم نافذ ہوگا، اور ایک شریعت کا نافذ ہو جانا موسم کی 40 دن کی مسلسل کی بارش سے زیادہ بار اور نفع بخش ہوتی ہے، اور جہاں عدل ہی قربان ہو چکا ہو تو خطرہ ہے کہ زمین اتنے زور کی ہلا دی جائے کہ 9 پوائنٹ کے زلزلے زمین پہ کوئی چیز نظر نہ آئے، اور یہ خدا کتنی قوموں پہ کر چکا ہے کہ ہم نے جب زلزلہ مارا تو دیکھو کوئی بچا ہے کہ نہیں بچا، یہ چیز ہوتی ہے خطرناک۔ تو وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ اور تیرے لیے تجھ کو ہی ہم نے اپنا حاکم بنایا کہ جو اتارا خدا نے اگر تم اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو تم پکے کافر ہو۔
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور صرف ایک نظام یہاں پہ چل رہا ہے، کچھ سعودیہ میں اور کچھ افغان حکومت نے شرعی نظام کو قائم کیا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے پھر آپ نے دعا فرمایا وَإِلَيْهِ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، جو آگے بھیجا اگلے جہان کے لیے، جو نیکی کر چکا وہ میں بھیج چکا، اور وَمَا أَخَّرْتُ جو پیچھے چھوڑ دیا دنیا میں، جو عمل کیے جو رہ گئے اچھے ہیں تو بہت فائدہ ہوگا، جو برے ہیں تو خطرناک ہیں، وَأَسْرَرْتُ جو چھپا کے کیے، وَأَعْلَنْتُ جو سامنے کیے، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي میرے لیے میرا جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے سب سامنے ہے، تو میرا خدا ہے، یعنی تو معاف کر سکتا ہے، لا الہ الا انت، تو ہی تو میرا خدا ہے، تو معاف کر دے۔ یعنی یہ دعا ہے خاص، اگر یہ ہم میں سے ہر ایک یاد کر لے بہت ہی نفع بخش ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لے، اور آگے جو کنوے کرے گا اس کو بھی ثواب پورا ملے گا۔